ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ کی زندگی کا کہ آپ کی چادر تطہیر، چادر انور اتنی پھٹ گئی تھی کہ پہننے کے قابل نہیں تھی۔ آج کوئی قوم کی بیٹی کی یہ پوزیشن نہیں۔ اگر میری بہنیں موجود ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدہ سے فرمایا، فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ۔ یہ بات میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، لیکن آج میں عنوان کی مناسبت سے اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ تجوریاں بھر بھر کر دوپٹے گھر میں رکھنے کے بعد بھی عزت کو وہ حفاظت نہ دی گئی جو سیدہ فاطمہ نے پیون والے کپڑوں میں اپنی عزت کو تحفظ عطا کیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں جاؤ اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ کہ تمہاری چادر پہننے کے قابل نہیں ہے۔ سیدہ نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے، آپ خود ہی تشریف لے جائیں اور بابا سے عرض کریں کہ وہ مجھے چادر دے۔ مولا کائنات گئے اور المختصر یہ کہ عرض کیا کہ آقا آپ کی شہزادی فاطمہ کی چادر اتنی پھٹ گئی اور بوسیدہ ہو گئی ہے کہ اوڑھنے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ ایک چادر اس کو دے دیں تو وہ نئی چادر اوڑھ لے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی ابھی بدر اور احد کے یتیم آنے والے ہیں، بدر اور احد کے یتیموں کا حق دینا بھی باقی ہے، محمد کی بیٹی کو چادر ابھی کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مولا کائنات سے فرمایا البتہ اس وقت میرے پاس اونٹ کا چمڑا گھر میں پڑا ہوا ہے، فاطمہ سے کہنا کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے اور اپنے دوپٹے میں پیون لگا لے۔ مولا کائنات کو اونٹ کا چمڑا لے کر کے آئے۔ میں قوم کی ان بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو صرف بائک پر بیٹھنے کے دھوکے میں، اچھے لباس کی لالچ میں پوری قوم کو بدنام کر رہی ہے، پوری قوم کی بیٹیوں کو بدنام کر رہی ہے۔ اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو تو کچھ تو مسلمان ہونے کا خیال کرو۔ اونٹ کے چمڑے کو اٹھا کر کے لایا گیا، سیدہ فاطمہ نے اونٹ کے چمڑے کا پیون اپنے دوپٹے میں لگایا اور جب سر پہ رکھا تو اتنی دیر میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ اونٹ کے چمڑے کے پیون کا دیکھ کر حضور سے رہا نہیں گیا۔ باپ آخر باپ ہوتا، جو بیٹیوں کے باپ ہیں انہیں پتا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹی کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ باپ اگر عام انسان ہو تو بیٹی کے بارے میں اس کے جذبات اتنے حساس ہوتے ہیں۔ جس کا بابا رحمت للعالمین بیٹی کے سر پہ اونٹ کے چمڑے کا پیون کا دوپٹہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ کو روتا دیکھ کر سیدہ بھی رو پڑی، مولا کائنات بھی رو پڑے، حسنین کریمین بھی رو پڑے، پورا گھر رونے لگا۔ تو میرے آقا نے اب ان آنسوؤں کا خاتمہ اس طرح کر دیا، فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں؟ یہ کس کے لیے تھا؟ ہمارا ایمان ہے اگر سیدہ فاطمہ چاہتی ہر دن جنت کا نیا لباس آتا، ہر دن آتا، لیکن فاطمہ تو زہرا کو احساس تھا میں تو جنت کا لباس منگا لوں گی، کیونکہ میرا بابا پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ لیکن جب کوئی غریب، میرے بابا کی امت کی بیٹی، کوئی غریب جب غربت کی چکی میں پسے گی تو وہ اپنے باپ سے کہے گی نبی نے تو اپنی بیٹی کو روزانہ نیا لباس دیا، تو نے کیا دیا؟ تو سیدہ اختیار کے باوجود چمڑے کے پیون والے دوپٹے کو اس لیے اوڑھ رہی ہے کہ اے امت کی خواتین، تم کتنی بھی غریب ہو جاؤ گی
لیکن یہ وقت شاید تم پر کبھی نہیں آئے گا تو جب تمہارے جسم میں پیون والے کپڑے ہو تو تم پیون والے کپڑوں کی بنیاد پر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آبرو کا سودا مت کرنا، بلکہ پیون کے لباس کو فاطمہ کی سنت سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دینا۔ بی بی پاک نے پیون کے لباس کو اپنی سنت بنا کر غریبوں کی غربت پر سنت کا گویا کہ چادر ڈال دی ہے، سنت کی چادر ڈال دی ہے، سنت کے سانچے میں چھپا لیا ہے، سنت کے آئینے میں چھپا لیا ہے غریبوں کی غربت کو۔ تو میں قوم کی بیٹیوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو ایک دن پہلے 4 غریب بچیوں کی بھی شادی کر دیں، 2 غریب بچیوں کی بھی شادی کر دیں، 1 غریب بچی کی بھی شادی کر دیں، تو اس طرح قوم کی بچیوں کا بوجھ کم ہوتا جائے گا۔ یہ جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں 30 35 سال کی ہو گئی، ان کو رشتے نہیں آتے ہیں، اور آج رشتوں کے معاملے کا بھی حال یہی ہے، ہر آدمی رشتہ دیکھنے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ، دیندار لوگ بھی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو بولتے ہیں یار اپنے معیار کا چاہیے۔ کیا معیار ہے آپ کا؟ نہیں، مالدار ہونا چاہیے۔ منہ سے بولتے نہیں ہے لیکن ہے بات یہی۔ ہاں، کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ یہ دیندار لوگ جو صرف سجدوں کو دینداری سمجھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں کسی غریب گھر سے صرف تنہا دلہن لا کر کے بتاؤں گا کہ شادی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق ایسی ہوتی ہے۔ شادی سادگی سے کرو، سادگی سے۔ سب تقریریں ہو رہی ہے، سن بھی رہے، بول بھی رہے، بلکہ شادی جب طے ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سنت ہے شادی سادگی سے کرنا۔ سادگی سے شادی کرنا سنت ہے، پھر دھیرے سے بولتے ہیں ہمارے پڑوس میں شادی ہوئی تھی تو دولہے کو سونے کا چھلا بھی ملا تھا۔ یہ ہے، یہ گندگی ہے۔ یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو بیٹی دے رہا ہے اس نے کوئی کم بڑی نعمت دی ہے؟ اپنی 1 سال کی بیٹی کو 4 لاکھ میں بیچے گا کوئی؟ ہے کوئی بیچنے والا؟ نہیں بیچے گا۔ جب 4 لاکھ میں 1 سال کی بیٹی بیچی نہیں جا سکتی، 18 سال کی بیٹی کو دلہن بنا کر اگر مفت میں تمہارے حوالے کر دیا تو کتنی بڑی نعمت اس نے دی آپ کو۔ لیکن آج یہ سارے جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں، دقیانوسیت کا دورہ ہے۔ مال اور مادیت نے ہمارے دل و دماغ کو سوچنے پر ہماری سوچ کو معوف کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، 11، لیکن 11 میں سے کوئی ایک تو بتائے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی سے کچھ لیا ہو۔ صحابہ کرام نے شادیاں کی، نکاح کیے، لیکن آج ہماری زندگی میں سب کچھ نہیں ہے۔ کتنا کہیے گا، کیا کیا کہیے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں۔ جو اندر سے کٹ گیا ہو اس کا دامن رفو کرنے سے فائدہ کیا ہونا ہے۔ تو چلیے بات کو اختتام پہ لے جاتے ہیں، سمیٹتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے، کہ بیٹیوں کو دیندار بناؤ، دینی ماحول میں رکھو۔ اور یہ بات آپ کو بول دوں ختم کرتے ہوئے، اختتام کو لے جاتے ہوئے، بیٹیوں کو موبائل مت دو، اللہ کا واسطہ مت دو۔ 50,000 کا زیور دلا دو، 5,000 کا موبائل مت دلاؤ۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، لیکن واللہ اگر پیار ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کے ہاتھ کے موبائل نے بیٹیوں کو آبرو بیچنے تک پہنچا دیا۔ مت دو بیٹیوں کو، کیا ضرورت ہے بیٹی کو موبائل دینے کی؟ ہماری بیٹیاں اسمارٹ موبائل یوز کر رہی ہے، باپ لا کے دے رہا ہے برتھ ڈے کے موقع پہ، بھائی لا کر کے دے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک وقت وہ تھا، ہمارے مذہب میں بیٹی کی عزت اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں پازیب ہو اور اس پازیب کے اندر گھنگرو بندے ہو تو گھنگرو باندھ کر اگر عورت گھر میں چلتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب اس گھنگرو کا کیا تعلق ہے رحمت کے فرشتوں سے کہ نہیں داخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ عورت جب پازیب باندھ کر، پازیب میں گھنگرو باندھ کر گھر میں چلتی ہے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی عورت چل رہی ہے، کوئی عورت چل رہی ہے۔ اتنی بھی بات اسلام نے گوارا نہیں فرمائی۔ عورت مکمل عورت ہے، اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، اسے چھپاؤ، چھپانے کی چیز ہے۔ جب تک عورت چھپی رہے گی اس کی آبرو محفوظ رہے گی۔
اور میں تو اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کوئی تم سے موبائل واپس لے لے اس سے پہلے اپنی آبرو کی خاطر تم خود موبائل سے اپنا رشتہ توڑ لو. اگر آبرو خطرے میں پڑ جائے، جملے پہ توجہ کرنا، آبرو خطرے میں پڑ جائے تو اسلام سب سے اچھی جگہ جسے مسجد کہتا ہے عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے. آبرو کی حفاظت کے لیے جب عورت کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے، عورت تو آبرو کی حفاظت کے لیے عورت کو موبائل سے نہیں روکا جا سکتا. منع کرو، روکو، لے لو اپنی بیٹیوں سے سمجھا منا کر. اور بیٹیاں اگر سنے تو ان سے کہتا ہوں آبرو پیاری ہے، چھوڑ دو موبائل.